بہت بڑی تعداد فیمنیز MPs کی ہمارے ساتھ اور یہاں پر بڑی تعداد فیمنیز MPs کی ہمارے ساتھ اور یہاں پر اور سب بتائیے گا، آج ملاقات کا دن ہے، آج آپ پھر اس سے روایتی طور پر آئے ہیں، لیکن علیمہ خان سہیل آفریدی ایک بڑے قافلے کے ہمراہ 26 نومبر موٹر وے پر موجود ہے اور ان کی پولیس کے ساتھ کلامی بھی ہوئی ہے، تو کیا اب یہی رویہ سخت رویہ ہوگا؟ نہیں، دیکھو، رویہ سخت کی اور نرم رویے کی بات نہیں ہے، حقوق کی بات ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ رولز کے مطابق ہے، SOP کے مطابق ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، اور کون لوگ ہیں جو ان کو روک رہے ہیں، اور اس وقت جتنی مرتبہ یہ اس کو روکا گیا اور جس پریٹیکسٹ پہ اس کو روکا جا رہا ہے اور جس طریقے سے روکا جا رہا ہے، اور مسلسل اس میں سے ایک ایکسس ڈینائی ہو رہا ہے ایسے حالات میں کہ بشرا بی بی 2 مرتبہ وہ ہاسپٹل جا چکی ہے، خان صاحب 4 مرتبہ ہاسپٹل جا چکے ہیں۔ اس لیے ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے۔ جیل میں ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ اس کی بچی کو نہ ملانا، ایک والد صاحب ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے، اس سے بچوں کی بات نہ کرانا، اس سے اپنی بہن کو ملاقات نہ کرنا، ان کو اتنی خبر نہ ہو کہ آپ کی آنکھ کی سچویشن اس وقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو انتہائی غیر انسانی سلوک ہے جو کر رہا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا، جن کو میں نے کہا ہے، میں کہتا ہوں ایک وقت آ جائے گا، وہ بہت دیر ہو چکی ہوگی، اس کو میری بات کا احساس ہو جائے گا کہ ایسی سختی کرنا، اس طرح غیر انسانی سلوک کرنا، اس کے کنسیکوینسز ضرور ہوتے ہیں، اور یہ کنسیکوینسز یہ ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ ملک چلے، ہم نے کوشش کی کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے کوشش کی کہ ہم اس ملک کے ہیں، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، لیکن یہ نہیں مانا جا رہا کہ شاید ہم اس ملک کے ہیں۔
اور اس عدالتوں کے حکم نہیں مانے جا رہے. ہم نے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی کہ 24 مرتبہ آ کر کے آپ نے ایک آرڈر نہیں کیا, 15 مرتبہ سپریم کورٹ آ کے آپ نے آرڈر نہیں کیا, اور اگر آرڈر کر بھی لیا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. ایسے کون سے چیزیں حائل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ساری ملاقاتیں بند ہیں؟ ان ملاقاتوں کے بہت سیریس کنسیکوینسز ہیں اور یہ انتہائی آگے بڑھ رہی ہے. آگے عید آ رہی ہے, اس کے بعد ایک ہی ملاقات وہ ممکن نہیں ہو سکے گی عید والے دن. پھر یہ کہیں گے کہ یہ پبلک ہالیڈے ہے 26 تاریخ کو. آج کے دن اگر آپ ملاقات نہیں کرائیں گے, بچیوں کی ملاقات نہیں کرائیں گے, بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی, تو یہ حالات کس طرح بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ آپ ان کو اتنے حقوق ریفیوز کر کے, پہلے آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں بند کیا, پھر آپ نے اس کو بغیر کورٹ آرڈر کے ان کو اریسٹ کروایا, پھر آپ نے ان کو سارے کیسز میں 300 کیسز میں کن سیاسی رہنما پہ کبھی کیسز ہوئے ہیں؟ 300 مرتبہ عدالتوں میں خان صاحب پیش ہوئے. کون سا رہنما 300 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوا ہے؟ آخر ایک اینڈ ہونا چاہیے ان چیزوں کا. اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو کیا, لیڈرشپ تو کیا, پارلیمنٹیرین تو کیا, ہر پاکستانی کہہ رہا ہے, اور آپ کا کیمرہ بھی کہے گا کہ جو ہو رہا ہے یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے, یہ غیر انسانی سلوک ہے, اب یہ ختم ہونا چاہیے. گور صاحب یہ بتائیں, اس وقت کے پی میں جو صورتحال ہے, سویلین ہوں, آرم فورسز کے لوگ ہوں, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو قافلہ لے کے اڈیالہ جیل کی جانب آ رہا ہے. کیا کچھ سمجھ آتی ہے آپ کو کس دائرے میں رہ کے؟ دو چیزوں کو مکس نہیں کرتے. حالات واقعی صوبے کی بھی خراب ہے, دوسرا کہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی پہ موقع بہت ہمارا کلیئر ہے کہ دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے عمل درآمد ہونا چاہیے, سخت عمل ہونا چاہیے, ان کی جگہ نہیں ملنے چاہیے. دہشت گردی پہ پورا ملک اکٹھا ہو, ایک بیانیہ ہو. لیکن دیکھو وزیر اعلیٰ کو آنے کی کیا ضرورت ہوگی, ان کی بہنوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہوگی, مجھے یا باقی لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ پورے پاکستان سے لوگ اظہاری یکجہتی کے لیے آتے ہیں. 2 بجے کے وقت آپ کو پہلے نہیں ملتا تھا, 10 بندے ہوا کرتے تھے. فیملی آئے گی, خان سے ملے گی, واپس جائے گی. جو لوگ آئیں گے تو نہ لوگ آئیں گے نہ وزیر اعلیٰ آئے گا. وہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا 7 مہینے ہو گئے, اکتوبر میں وہ وزیر اعلیٰ بنا. اگر وہ ایک مرتبہ خان صاحب سے مل کے جاتے ہیں کہ جی میں نے کیبنٹ بنانا ہے, اس میں مجھے کیا پالیسی ہے, تو کیا ایک لیڈر سے اپنا ایک بندہ نہیں مل سکتا؟ کیا لیڈروں سے لوگ پہلے نہیں ملتے رہے؟ کیا نواز شریف والے لوگ نواز شریف صاحب سے نہیں ملتے تھے؟ یہ تو اسمبلیوں میں انہوں نے ہمیں 20 مرتبہ کہا کہ ہم جا کے ملتے تھے. تو اگر آپ ملنے تو وزیر اعلیٰ کیوں کرائے گا روزانہ یہاں کی بنیاد پہ؟ وزیروں کے ساتھ کیوں آئے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس خان کا مینڈیٹ ہے. بڑا بھی یقین کریں ہمارے لیے اپنی کنسٹیچوئنسی میں جانا مشکل ہو گیا ہے. لوگ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کہ خان کا نام کا ووٹ آپ کو پڑا ہے, ہم نے آپ پہ بڑا ٹرسٹ کیا. آپ لوگ کہتے رہیں بات چیت ہو رہی ہے, کوئی راستہ نکلے گا, راستے نکل نہیں رہے ہیں. جہاں سے راستہ ہم چاہ رہے تھے کہ نکل آئے وہ عدلیہ تھی. عدلیہ کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ عدلیہ انصاف کرے گی. 2 کیس میں ہمیں ریلیف بھی ملا تھا. وہاں سے اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دے رہی, پارلیمان میں ہم نے آواز اٹھایا. پارلیمان میں جب مئی 2025 آیا تو ہم کھڑے ہوئے, ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہم نے تالیاں بجائی, ہم ملک کے لیے خوش ہوئے. ہم آئندہ بھی ایسا کریں گے. ہم نے مذاکرات بھی بڑا ویلکم کیا, دہشت گردی بھی بڑھ کر کے ہم نے ویلکم کیا. لیکن ہمارے لیڈر کے ساتھ اگر یہ کرتے ہو تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی بڑی زیادتی ہے, یہ بھی غیر انسانی سلوک ہے. ایسا تو آپ نہ کریں. آپ 3-4 پارلیمنٹیرین یہاں پہ موجود ہیں. کل اچکزئی صاحب نے بھی اسمبلی میں تقریر کی کہ اگر دیں گے تو کیا اسمبلی میں آپ غیر مؤثر ہو گئے ہیں؟ آپ کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اسمبلی میں آج بھی ہم تھے, ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا حکومت کا کورم پورا نہیں ہو سکا تھا, وہ ایڈجن ہو گیا, کل کے لیے چلے گئے. آج یہ ہمارے پارلیمنٹیرین یہاں آئے ہیں, راستے سارے بند ہیں. ہم سارے کے سارے پارلیمنٹیرین ساتھ ہی آ رہے تھے. کچھ پارلیمنٹیرین جو پیچھے تھے شاید وہ 26 نمبر کی طرف چلے گئے. میں نے تو ادھر آیا تھا, مجھے بھی یہ تھا, اور میں نے آج بہنوں کی طرف جانا تھا کہ جی میں بہنوں کی طرف اس طرف آیا. تو میں نے آپ کو کہا تھا اسرار صاحب یہاں آئے, ان سے بات بھی کی تھی کہ شاید میں ادھر آ کر کے میں اس کی طرف جاؤں گا. ابھی پتہ چلا ہے کہ جی اس کو روکا گیا. دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ ہم ادھر رکیں ہم ادھر رکیں. اس ملک کو کہیں بھی بن گلی میں نہ دھکیلو. اگر آپ اس لیڈر کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو آپ نے کوششیں کی, آپ نے اس کو بند کیا, اس کو اٹھایا, سزائیں دی, 5 دن میں 3 کنویکشنیں ہوئیں, 40-50 سال کی آپ نے سزا دی, یہ باور کروایا کہ ہی از گان. لیکن لوگوں سے دل سے نکل ہی نہیں رہا. اور وہ کیوں کر نکلیں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں عوامی کے لیے بات کر رہے ہیں. جب ایسی صورتحال ہے تو خدا را اب تو سوچ کے ہوش کے ناخن لے,
बात करें, आप उनको डॉक्टर का एक्सेस दें, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। सिंपल सा मुतालबा था, उनके डॉक्टर होंगे, फैमिली मेम्बर होगा, हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, बात ख़त्म हो जाएगी। एक साइफर आज की मुलाकात- गौर साहब ये बताइएगा वज़ीर आला KP के से पहले इसके बाद सूबे पर या रेड जोन पर चढ़ाई करके अपनी मर्जी के फैसले या मुतालबात मनवाने का अमल दुरुस्त है? नहीं, देखो हम न चढ़ाई करते हैं, ना हमने पहले चढ़ाई की है, ना हम अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। हमने हमेशा से ये कहा है कि हमारे साथ मसावी सलूक करो, इंसाफ के मुताबिक करो। खान साहब के हकूक़ है, हम तो कहते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करो। हम कह रहे हैं जी रूल्स और SOP के मुताबिक है, उसको इम्प्लीमेंट करो। इसमें क्या बात है? आज बुशरा बीवी जेल में है, 2 मरतबा हॉस्पिटल गई है, उसकी बेटी की आज मुलाकात हो जाए कि न उनका ट्वीट है न कभी उन्होंने बात की है, तो क्या हो जाएगा? ये गैर इंसानी सलूक नहीं है कि आप उसको मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दे रहे? खान साहब के साथ पूरा पाकिस्तान इस बात पे तशवीश में है कि खान साहब की अंदर की हालत कैसी है। पहले क्या ये बहनें नहीं मिलती रही हैं? बाहर आकर के वो क्या कुछ कहेंगे? बहनों ने तो कहा कि बाहर आकर के हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे, उसके बावजूद आप मिलने नहीं दे रहे, तो इसके लिए हम क्या करें? आप लोगों को मैंने बारहा कहा है, जब अदालतों के आर्डर पे अमल दरामद नहीं होगा, जब अदालतें इंसाफ देना बंद कर देती हैं, तो लोग विजिलेंटी जस्टिस पे आ जाते हैं, लोग कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। मैंने बारहा कहा, पर मैं कह रहा हूँ लोगों को मेरी बातों का एहसास होगा, बाय दिन देर हो चुकी है।